أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وإذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلوات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم تفضل بنا ما أنت أهله ولا تفضل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأم وجدة الفاطمة السيدة بن کر کے صلوات. خلاق عالم میری پڑھائی تواڈا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. زوار حاجی ناصر عباس نوتک صاحب نو مولا شفاء کلی عطا فرمائے. علیلن پیر جعفر شاہ صاحب نو مولا صحت کلی عطا فرمائے اور انہوں نے سایہ ساڑھے سر تے قائم و دائم فرمائے. اور سید حامد علی شاہ صاحب موسوی سرکار دے درجات بلند فرمائے. سید آغا سستانی آغا خمنائی جیسی ہستیاں دا سایہ ساڑھے سر تے قائم و دائم فرمائے. اور جتنے مرحومین ملک برادران دے جتنے دنیا تو چلے گئے شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرمائے. اور صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بواز بلند صلوات. صلوات ایسی پڑھو کہ امام رضا دا حرم یاد آوے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. صلوات تھوڑی بلند آواز نال پڑھو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد. قسما ببكتا والحتیم وزمزمین. جی میں
وراكزات وصائحنا منا بغض الوسيع علامة والمکتوبۃ علی جبہار. کچھ بندے نہیں بھولیں دے میں پڑھدا رہا علی جبہار. وَلَّمْ يُعَالِهَا فِي الْبَرِيَّةِ حیدر الجبہار. نعرے دی آواز کوئی نہیں آئی یا علی. احسان نعرہ مارے باقیاں کوئی نہیں مارے الجبہار. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین حسین لذات الصلوات. لمبی چوڑی تقریر نہیں کہ استادات ممبر تے استاد محترم بھی موجود ہیں. ساڑھے استاد ہی جگہ بھی رکھ دیں اور استاد تو یاد ہے ساڑھے پیش نماز مولا انہوں نے اولاد نجنہ عطا فرماوے. جو بے اولاد ہے مولا انہوں نے اولاد نجنہ عطا فرماوے. صلوات پڑھو. حسین منی وانا من الحسین. پاک نبی ارشاد فرمیندے پین کہ حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں. توجہ ہے حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. جے بندے حسین کو راضی رکھیا اور بندے من رسول نو راضی رکھیا. جے بندے حسین نو راضی رکھیا اور بندے من رسول نو راضی رکھا. جس میں نو راضی رکھا اس اللہ نو راضی کیتا. اور اے بھی ملا یاد رکھ تیریاں دو رکیاں کہ اگر تو حسین نو ناراض کرسیں رسول بھی ناراض تھی ویسن اللہ بھی ناراض تھی سی تے تیرا جنت ونجن دا فائدہ بھی کوئی نہیں ہو سی. یا علی ولی میرے خیال مجمع ٹھنڈا ودے. حسین منی وانا من الحسین. حسین دا پاک نانا اپنی مرضی تو بغیر نہ بولنا. رسول فرمائندہ پیا ہے کہ میں نبیاں سے رحمت ہاں. حسین دی ماں میں محمد سے رحمت ہے. کیونکہ انہاں دا ذکر بھی ضروری ہے نا بھائی. پتر دا ذکر ہوئے تو ماں دا ذکر نہ ہوئے. مسلمان تنو دساواں ساڑھے نصیب اللہ پاک نے شہادتہ بھی نصیب کیتیاں ولادتہ بھی نصیب کیتیاں. فلانی جگہ لکھے ہوندہ ہے فلانی شہادت ہے ولادت کوئی نہیں. ولادت اس سے باپ دا ہونا بھی ضروری ہے. وہ ماں دا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے نا. ہون جنہ دی کال ولادت ہے انہاں دے بارے کیا بیان کرا. وہ بھی امیر المومنین دے بیٹے ابی الفضل العباس توڑے میرے گھراں تے پاکاں دا علم لگا پیا ہے. وہ رحمت ہے انہاں دی. فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں. جس بندے حسین نو ناراض کیتا اس میں پیغمبر نو ناراض کیتا. میں نہیں آتا پیا کوئی علماء نہیں آتے پہ. فرمایا کہ جس بندے میں حسین نو ناراض کیتا اس میں پیغمبر کو ناراض کیتا. جس پیغمبر کو ناراض کیتا اس اللہ نو ناراض کیتا. اے بندہ خدا تو اللہ نو ناراض کیتا جنت جانے دا حقدار ہے. صلوات پڑھو والے محمد ذات. مولا علی علیہ السلام دے بارے امیر شام بڑے تبرے کرتا ہا بے شمار. واقعہ نہیں آکی بے شمار ہوئے. عمر بن عبدالعزیز ساڑھے مسلمانہ دے خلیفہ دوم دی پوتری دے بیٹے. عمر بن عبدالعزیز مسلمانہ دے خلیفہ دوم دی پوتری دے بیٹے. انہاں فرمایا کہ امیر شام کی میں تبرے بند کراواں میں مولا علی علیہ السلام تے دن بدن امیر علیہ السلام تے تبرے ہوں دن. اس ایک یہودی دا دروازہ کڑکڑایا تو جو ہے ایک امام نکی دا واقعہ اور اس بعد اجازت. عمر بن عبدالعزیز نے رات دا تنہا دا وقت ہے دروازہ کڑکڑایا. یہودی شخص باہر آیا. بور تے نہیں ہوندے پہ اے گلاں ساڈے ممبر تے ہونی چاہیے. میں جے فقیر نو امام زمانہ آکھیا بھی یہ پڑھ تے میں پڑھدا پیا. واہ واہ کراون کیتے کدی نہیں پڑھا. تساں ایک بھی نہ پڑھو تاں میں پڑھساں. عمر بن عبدالعزیز دروازہ دکل باب کیتی. یہودی شخص نکلا. فرمایا کیویں آیو؟ فرمایا کل تو میرے کول آسے دربار وچ اور تو مینوں کیسے. میں اکثر کیوں آیا؟ اکثر مینوں بیٹی دا رشتہ چاہیے. مینوں بیٹی دا. اب عمر بن عبدالعزیز آتا ہے رشتہ. یہودی آتا ہے مینوں رشتہ چاہیے.
میں آخا تو شخص مسلمان، تو یہودی ہے، میں تکو کیویں رشتہ دیواں؟ تو یہودی ہے، میں تکو کیویں رشتہ اپنی بیٹی دا دیواں؟ تو آخسیں کہ پیغمبر خدا بطول دا رشتہ مولا علی کو دیتا ہی ہے کوئی نہیں، تواڈے نزدیک مولا علیہ السلام تے تبرے کر دیو۔ عمر بن عبدالعزیز صبح دا وقت ہویا، اوہی شخص نعرہ سنا دے یار یا علی، یا علی ولی۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنے ممبر تے جلوہ گارن اپنے مسند تے ایک شخص آیا، فرمایا کہ یہودی شخص تواڈے نال ملنا چاہتا ہے، فرمایا اس نوں دربار لے آؤ۔ دربار آیا، فرمایا کیویں آئے وے؟ فرمایا کہ میں کو تواڈی بیٹی دا رشتہ چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز آکھیا تو شخص کون ہے؟ تو شخص کون ہے؟ فرمایا میں وقت دا یہودی ہاں، میں مسلمان کوئی نہیں۔ فرمایا میں تینوں کیوں بیٹی دا رشتہ دیواں؟ تو مسلمان نہیں۔ فرمایا اگر مینوں تو رشتہ نہیں دیندا تے ایک گل دسا، پیغمبر خدا بی بی بطول دا رشتہ مولا علی کو دتا ہی ہے کوئی نہ؟ عمر بن عبدالعزیز نے آکھیا کہ اے علماء اے دے بارے تساں کیا دے وے؟ ہن اے بندہ علماء دے نہ کر اساں آکھاں حدیث پرانی ہے تاں وی گناہگار ہوندے ہاں، آکھاں جے سرکار نہ فرمان کوئی نہیں تاں وی گناہگار ہوندے ہاں۔ فرمایا جو تساں فرماندے ہو صحیح ہے مولا علی دے بارے۔ عمر بن عبدالعزیز آکھیا کوئی شخص بھی آئندہ تو بعد میں عمر ابن عبدالعزیز لکھ کے آدھا مولا علی علیہ السلام دے بارے تبرہ کرے اس نو میں قتل کرا سا، میں خود آرڈر دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھو آل محمد ازاد۔ اور کوئی بندہ اس واقعے نو مذاق اتنا لے کیونکہ اس کل دے شادی ممبر جیسا بچے نہ بیان کرے سن، کوئی نہیں علماء و ذاکرین نہ بیان کرے سن تے بچے کو جواب نہیں ہون لگا۔ امام نکی علیہ السلام دی ذات تے پڑھو صلوات۔ امام نکی علیہ السلام اپنے عبید اللہ جنیدی نے آکھیا کہ امام نکی علیہ السلام کو کوئی شخص تو اسی کے امام نکی نو پڑھا سی۔ عبید اللہ جنیدی نو مخاطب کیتا کہ تو دشمن اہل بیت ہے، جا کے امام نکی علیہ السلام نو درس دیتا کر، تنہا وغیرہ مقرر ہوگی۔ اور امام نکی علیہ السلام آکھیا بھی پڑھایا کر، روز جاوے امام نکی علیہ السلام نو پڑھاوے۔ فرمایا تو دس کیڑی گل سوچ کے آیا ہے؟ میں تکو نکی دساں تو گھروں کیڑی گل سوچ کے آیا ہے؟ فرمایا مولا جان دے ہیں تسا علم دے بادشاہ ہو، میں کو حاکم وقت آکے کہ اس نو پڑھا۔ فرمایا کہ کیڑی سورت تنو سناواں؟ امام نکی علیہ السلام نے سورتاں اس آکے مولا تنو ہے آیت آندی ہے، مولا نے اس تو زیادہ فرمایا کہ تنو میں قرآن بھی ترجمے نال سنا سکدا، میں تنو تفسیر بھی ترجمے نال سنا سکدا۔ بس مختصر کراں، امام نکی علیہ السلام نے درس دینا شروع کیتا۔ عبید اللہ جنیدی آکھیا بھی اتنے دن گزر گئے تو ساڈیاں تنخواہیں بھی لینا ہے، اور دس کہ امام نکی علیہ السلام کتنے تک پہنچن؟ بچے جے سکول ڈاکٹر لاگ دین والے داخل کر دے پوچھتے نہیں ہو اتنی جو فیساں دینے ہیں بچے کیا کریں دیں؟ فرمایا کہ اے عبید اللہ جنیدی دسا امام نکی علیہ السلام کتنے تک تعلیم حاصل کیتی ہے؟ اے نہ آکھیا کوئی تو مسلمانہ دا امام ساڈے کول مسلمانہ دے عالم کول پڑھوے سی۔ امام نکی علیہ السلام عبید اللہ جنیدی فرماتا ہے قسم ہے میں کو اللہ دی، میں کو ہون بھی امام نکی علیہ السلام میں امام نکی کو پڑھانے نہیں جاتا تھا، میں امام نکی سے پڑھنے جاتا تھا۔ ماشاءاللہ جی، یہ تھے سید رضا کاظمی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں محمد احسان علی کو دعوت خطاب دوں، ایک تو جو بندے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے باہر روڈ پہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ جشن اچھے طریقے سے جاری رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج چونکہ شام 4 کی ہو گئی ہے، مولا غازی سرکار کی بھی آمد ہے، تو ان کی ذات پہ ایک ربائی آپ کو سنا رہا ہوں کہ لہجے میں کھنک بات میں دم ہے تو کرم ہے، لہجے میں کھنک بات میں دم ہے تو کرم ہے، گردن در شبیر پہ خم ہے تو کرم ہے، اور مت سوچ تیرے گھر پہ کرم ہے تو علم ہے، در اصل تیرے گھر پہ علم ہے تو کرم ہے۔
یا علی، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ننھے ذاکر ملک محمد احسان علی کو کہ وہ آئیں اور منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ آپ بیٹھو داری، اس سے پہلے اکیلے پڑھیں۔